رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، آج قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں ہم پہلے انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے پہچانا جائے تو ایک حکم ہوا، کن، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی اکٹھی کر کے لے کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے اور ایک مٹھی مٹی کی لے کر چل پڑے۔ روایت میں آتا ہے خواتین و حضرات کہ ان کی مٹھی کا مطلب ہے کہ پوری زمین ان کی مٹھی کی گرفت میں آ گئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مٹی 60 رنگوں کے ساتھ مشتمل تھی، جس میں نرم تھی، یہ سخت تھی، شیریں، نمکین جیسی خصوصیات سے بھری ہوئی تھی۔ مٹی کے مختلف رنگوں اور مزاج کی وجہ سے رہتی دنیا تک انسان انہی رنگوں اور مزاج کے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف طریقوں سے گوندنے کا حکم دیا۔ ایک مدت کے بعد یہ مٹی چپکنے والی بن گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ کیچڑ کی طرح بدبودار اوگارا بن گئی، اور آخر کار یہ سوکھ کر کھن کھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو کھڑکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار اوگارا تھی۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر خواتین و حضرات فرشتے بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ فرشتوں نے نہ ایسی شکل و صورت کبھی دیکھی تھی، نہ ایسی مخلوق کبھی پہلے دیکھی تھی، اور نہ ہی ان کو اس کا گمان تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جیسے ہی یہ روح آپ کی زبان تک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے انسان، میں تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کر رہا ہوں۔ اسی طرح روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ خواتین حضرت، روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسان یعنی ہم سب میں مختلف رنگ اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے بعد اللہ کے حکم سے جنت میں رہنے لگے۔ آپ تنہا تھے، طبیعت اداس رہنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں میں سے کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں رشتوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب میں ایک رشتہ مشترک ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑ دینے والا عنصر موجود ہو یا رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے جو شخص، اس قوم میں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور اماں حوا کی نسبت سے ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین حضرت، حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے جانے سے پہلے امتحان کے طور پر جنت میں رکھا گیا، تاکہ ان کے فطری جو رجحانات تھے ان کی آزمائش ہو سکے۔ اب وہ فطری رجحانات کیا تھے، وہ واقعات کیا تھے، کل انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں اسی واقعے کو آگے مزید لے کر بڑھیں گے، لیکن اختتام سے پہلے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی دعا اور امید کے ساتھ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.